دعوت اللہ پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہاں ایک نقطہ یہ کہ اے رسول آپ تبلیغ کیجئے. تبلیغ کس کی؟ کسی کتاب کی؟ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے. نازل کیا ہوئی ہے؟ اس ٹکڑے کی تفسیر وہ حدیث ہے. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم میں یہ حدیث اسی طرح لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں. جی، یہ دو چیزیں ملی تھی، یہ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، انہیں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت. تو آپ کو کتاب و سنت، اسی کا نام اسلام ہے. کتاب و سنت کے مجموعے کا نام اسلام ہے. تو آپ تبلیغ کیجئے کس کی؟ کتاب و سنت کی. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن و سنت، آپ اس کی تبلیغ کیجئے. وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ہاں، کتنی بڑی بات ہے. وعدہ ہے اللہ کا. نقطہ ملحوظ رکھو، جتنا مسلمان دعوت اللہ کے بارے میں کوشاں رہے گا اللہ اس کی اتنی ہی حفاظت فرمائے گا. آج ہم لوگ دعوت اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے تمام طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے. یہ دعوت اللہ کے میدان سے کم ہو جانے یا ہٹ جانے کی وجہ سے ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہٹ گئے تو دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جی، دلیل یہ حدیث پاک. وعن حذیفہ بن الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت حذیفہ ابن یمان ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھلائیوں کا ضرور بھی ضرور حکم دو اور برائیوں سے ضرور بھی ضرور روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی طرف سے سزا بھیج دے. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ. اپنی طرف، دیکھو اپنی طرف سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوئے سزا جو مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اب جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرو تو ہٹا لے بلا کو؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بلا ہم نے تمہارے اوپر بھیجی ہے، دعا کرو گے دعا قبول نہیں کروں گا. سمت تدعو. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کو حکم نہیں دے رہے، برائیوں سے روک نہیں رہے، دعوت کے میدان سے ہٹ چکے ہو. یہ ہے دعوت اللہ سے بے اعتنائی کا نتیجہ. بھگتو دعا آدمی کر رہا، دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھ رہے آپ؟ دیکھو عقاب، اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب میری طرف سے تمہارے اوپر. جہاں تم موجود ہو جوتے کھا رہے ہو. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، تاریخ تھی ہماری، اللہ قیصر و کسریٰ کے تاج پیروں تلے رونت دیا تھا صحابہ نے، سلمانوں نے. یہ حال تھا ان کا. شاعر نے کہا ہے تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. یہ حال ہے ہمارا، جوتا خور ہو چکے ہم لوگ. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. آج تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ بھیجا ہوا عقاب یا سزا یا اللہ کی طرف سے. عقابا منہ
اس کی طرف سے ہے. ثم تدعون، اور دعا کرو گے فلا یستجاب لکم، دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے دعوت اللہ چھوڑ دیا. تم نے لتأمرن بالمعروف، اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی. کوئی معمولی بات نہیں، نبی قسم کھا کر کوئی بات بتائے تو وہ چیز موقت ہوتی ہے، بہت ہی موقت، اشد تاکید ہوتی ہے اس میں. سمجھ آئی جی؟ اللہ کا وعدہ ہے جتنی زیادہ تم تبلیغ کرو گے، دعوت اللہ کرو گے، اللہ تم کو اتنا ہی بچائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ وَتَصُونُهُمْ مِنْ مَكْرِهِمْ. یہ تفسیر کی ہے ایک مفسر نے. اگر تم وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو تو دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ كَيْدِهِمْ، دشمن کی چالوں سے تمہیں بچا لے گا. قید میں چال چلی جا رہی ہے، دشمن کی چال سے تمہیں محفوظ کرے گا. اور بڑی مکاری کر رہے ہو، وَتَصُونُهُمْ مِن مَكْرِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر سے تم کو محفوظ کرے گا. جی، اور اللہ کے رسول کو بچایا نہیں، قتل کا پورا ارادہ کر لیا گیا تھا، غار ثور تک پیچھا کر لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ حضرت صدیق نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ اللہ کے رسول، کانپ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہمارے نشانات قدم کا تتبع کرتے ہوئے ہمارے سر کے اوپر آ گئے، اگر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ یہی ہمارے ساتھ نہیں ہے اللہ. تو اللہ یعصمک من الناس، یہ دعوت اور تبلیغ کا مقصود ہے. یہ جی بڑی بات ہے.